مومن کرام السلام علیکم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا ابا القاسم محمد الصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من رضاها فقط رضانی. بلندتر صلوات پڑھیں. اب امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں. کافی عرصے کے بعد اس علم و ادب کی بستی میں خداوند عالم نے موقع دیا کہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. بہترین سماعت یہ بستی ہے اور ہمارے افروز بھائی نے ان کو کہا کہ آپ آ سکتے ہیں تو آ جائیں. میں نے کہا اس بستی سے ہمارا بڑا دیرینہ تعلق رہا ہے اور آج ایام فاطمیہ کے سلسلے میں یہ مجلس برپا ہوئی ہے. جو بھی اس پروگرام میں کسی بھی طریقے سے شریک ہیں خداوند عالم بی بی زہرا کے صدقے میں انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اور آپ حضرات تمام خطبہ جو مجالس پڑھ گئے، مرثیہ خان، شعراء، ذاکرین، نواں خان، ماتمی حضرات جو بھی جس طرح سے اس عزا کی خدمت کر رہے ہیں خداوند عالم ان کی نسلوں میں اس خدمت کو قائم فرمائے اور ہمارے قرصے کو قبول کرے. شہزادی کے لطف و کرم سے محروم نہ کرے. شہزادی کی رضا کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں. محمد ماشاءاللہ سے کافی مجالس آپ نے سن لی ہوگی اور ہم سے اچھے علماء اور خطباء آپ تک باتیں بیان کر چکے ہیں. میں چند باتیں آج کی دنیا کے حالات کے اعتبار سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ ایک بار صلوات پڑھیں. محمد امید ہے کہ آپ ہماری باتوں پہ دھیان دیں گے. دیکھیے حالات جو اس وقت دنیا میں ہیں اب وہ دور نہیں رہ گیا کہ ہم آپ کے جذبات سے کھیلیں اور کچھ ایسے جملے پڑھ کے چلے جائیں کہ آپ بس خوش ہو جائیں.
آپ کی خوشی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ سے زیادہ ہمیں خوشی اس کی ہے جس کے صدقے میں ہم بیٹھے ہیں۔ یہ جو جوان بچے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے بہت اچھا دور دیکھا ہے، بہت اچھے علماء کو سنا ہے۔ اس وقت اس طرح کی سازشیں، اس طرح کا ٹیکنالوجی، اس طرح کا سسٹم نہیں تھا۔ آج جو دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے، دو دشمنی ہے جو آہستہ آہستہ آپ تک پہنچے گی۔ جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں گھومتے ہیں، سب جگہ تقریباً یہ کینسر پھیلا ہوا ہے۔ دو طریقے سے ہمیں توڑا جا رہا ہے، ایک ایتھزم ہے اور ایک وہابنزم ہے۔ ایتھزم کہتے ہیں بے دینی کو، کوئی دین نہیں ہے، کوئی ہسٹری نہیں ہے، یہ تم کیا بیٹھ گئے لے کے مدینہ میں یہ ہوا تھا، مکہ میں یہ ہوا تھا، یہ ختم ہو گیا۔ اٹ از اے پارٹ آف ہسٹری۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں، اگر ان کا ذہن کچا ہے تو ایکسیپٹ کر لیں گے اس بات کو، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ نے ایسا تھوڑی کہا ہے، زندگی جیو، بس خدمت کرو انسانیت کی، نیک کام کرو، بس یہی مذہب ہے، جس کو کہتے ہیں ایتھزم، جو آپ کو بہت پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہے وہابنزم۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم ان پہ چڑھ جاتے تھے، چونکہ ہمارے ہاں ممبر سے علم بیان کیا جاتا تھا اور نیچے لوگ اس کو سنتے تھے اور اس کو پھر جا کے اس سے بحث کرتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے اپنا طریقہ بدلا ہے، وہ ہمیں گھیر کے، جو ہمارے بچے ہیں انہیں گھیر کے لے آتے ہیں، ہر چیز قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ۔ ہم پریشان ہو کر آیتیں تلاش کرنے لگتے ہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے سوال کی گہرائی کیا ہے اور وہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ تو ہمیں آج کے دور میں جس چیز کو، جس ٹاپک کو پڑھنا بھی چاہیے ممبر سے، اور جس ٹاپک پہ آپ حضرات کو گفتگو بھی کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم شیعہ ہیں، شیعان علی ہیں، شیعہ ہیں، یہ بات ہے، مسلمان ہیں سب، لیکن ہم شیعہ ہیں۔ تو شیعہ کس بیس پر ہیں؟ چونکہ نہ لا الہ الا اللہ پہ اختلاف ہے، نہ محمد رسول اللہ پہ اختلاف ہے، نہ علی ولی اللہ پہ اختلاف ہے۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مسلمان علماء یہ نہیں کہتے کہ علی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اختلاف ہمارا ہے تو ثقیفہ اور فدق پر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جب بھی کوئی عالم، جب بھی کوئی ذاکر، جب بھی کوئی شاعر ثقیفہ اور فدق پہ بات کرتا ہے تو آپ میں ایک بیماری ہے، تبرہ ہے۔ تبرہ ہے، ہمارے مذہب کا جز ہے تبرہ۔ کیا کہنے؟ نماز جیسے واجب ہے، تبرہ واجب ہے۔ اگر تبرہ سے بغیر ہے تو مذہب سے نکل جائیں۔ کسی کے ڈرانے سے تبرہ ختم نہیں ہوگا، لیکن ہاں تبرہ کی ڈیفینیشن پہ، تبرہ کیسے کیا جائے وہ سلیقہ سیکھنا ضروری ہے۔ تبرہ کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، پتھر مار دینا، یہ کوئی تبرہ تھوڑی ہے۔ یہ تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، چونکہ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ تبرہ یہ ہے کہ سامنے والا لعنت کر دے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آج کا دور عزیزوں، پتھر مارنا، لعنت کر دینا، ہاں دل کی بھڑاس نکالنا ہے تو کمرے میں نکال لو، دل کی بھڑاس نکالنا ہے تو کمرے میں نکال لو، لیکن جب آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور آپ سے وہ سوال کریں تو آپ انہیں کھینچ کر ثقیفہ اور فدق پر لے آئیں۔ جس دن لے آئے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شاید میری بات کو محسوس کر رہے ہوں، یہ اس لیے کہ یہ جو مجالس ایام فاطمیہ، یہ بی بی زہرا کے ولادت کا مسئلہ نہیں ہے، شہادت کا مسئلہ ہے، اور شہادت ہوئی ہے ثقیفہ اور فدق پر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ثقیفہ پہ کھینچ کے لائیں اور چند سوال کریں۔ دیکھیں بزرگان جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سوال اٹھائیں، چند سوال کریں۔ جیسے آپ سے کوئی سوال کرے، آپ ان سے سوال کریں۔ پہلا سوال یہ کریں، آپ سے سوال ہوگا یہ کہ آپ ان کی تعریف ممبر سے کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو صحابی ہیں، یہ بھی تو یہ ہیں، یہ بھی تو وہ ہیں۔ آپ پلٹ کے کہیں کرتا، انہیں اگنور ہم اس لیے کرتے ہیں،
انہیں نظر انداز ہم اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے سقیفہ میں علی کو نظر انداز کیا ہے. کیا کر گیا آپ سے؟ اب کیوں ہم پر تھوپ رہے ہیں اپنی خلافت کو؟ کیوں مجھے اپنے نظریات ہم پہ تھوپ رہے ہیں؟ حضرت علی کو سقیفہ کی میٹنگ میں کیوں نہیں بلایا گیا؟ بات اچھی لگ رہی ہے حضرات آپ کو؟ یہ میرا مقدمہ ہے، میں پڑھنے کچھ اور آیا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنا شرعی فرض آپ تک ادا کر دوں، اور اپنے جوان بچوں کو جو یونیورسٹی جائیں گے، جتنی اچھے کالج میں جائیں گے، جتنی اچھی یونیورسٹی میں جائیں گے، اتنی سوال آپ سے ہونے، کیونکہ ہر جگہ ان کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے انڈر گراؤنڈ، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. لہذا میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں، پھر میں آتا ہوں اسی ٹاپک پر کہ حضرت علی کو سقیفہ میں بلا لیتے، جو علی فیصلہ کر دیتے ہم مان لیتے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اس لیے کہ مسئلہ خلافت نہیں ہمارے لیے، مسئلہ ولایت ہے. علی کو بلا لیتے، کیوں نہیں علی کو بلایا؟ آپ نے علی کو اگنور کیا. توجہ فرمائیں. اس کے بعد نہیں ایسا علی تو رسول اللہ کے دفن و کفن میں تھے، لہذا مناسب نہیں تھا بلانا. اب دیکھیں آپ کتنا محسوس کریں گے اس جملے کو، تو آپ پلٹ کے پوچھیں ٹھیک ہے علی مصروف تھے نا. ایک جملہ کہہ دوں شاید آپ کے قلب منور ہو جائے. آپ دیکھیں مولائے کائنات کی سیرت کو، توجہ فرمائیں. علی نے اگر جملہ لگے تو میں سلام کروں، آپ کی سماعت پر بڑا بھرم ہے مجھے، میں بہت تھکا ہوا تھا، بہت آیا ہوں اور آپ کی محبت میں آیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آباد رہیں گے. جملہ محسوس کیجئے گا. علی کا طرز عمل دیکھیے. جن جن لوگوں نے رسول اللہ کی نماز میں شرکت نہیں کیا، جن جن لوگوں نے رسول اللہ کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کیا، ان کی نماز جنازہ میں علی نہیں گئے. یہ بڑی عظیم بات ہے. جن جن نے، اللہ اکبر. آپ مجھ سے کہتے ہیں یہ کیوں نہیں کہتے، وہ کیوں نہیں کہتے. ہم لعنت بھیج کے، ہم اس طرح کی باتیں کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں. عزیزو معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا دھڑاس نکال لیں، کمرے میں نکال لیں، لیکن یہ سوال اٹھائیں کہ یہ تاریخ کی سچائی ہے کہ جن جن نے رسول کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، ان کی نماز جنازہ میں علی نہیں گئے ہیں. اس کا مطلب علی مسلمان سمجھتے تو چلے جاتے. آپ یہ سوال اٹھائیں، یہ تبرہ نہیں، حقیقت ہے. توجہ فرمائیں. آپ نے اگنور کیا، بلایا نہیں وہ تو دفن کفن میں موجود تھے، تو جلدی کس بات کی تھی؟ 3 دن کے بعد فیصلہ کر لیتے. چلیے ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کر لیا، کوئی بات نہیں ہے. اب جملہ لے جائیں گے عزیزان محترم. یہ جواب، یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا جو میں کر رہا ہوں. تو آپ پلٹ کے سوال یہ کریں کہ ٹھیک ہے علی نہیں گئے تھے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ. آپ علی کو نہیں بلا سکے، نماز وہ بہرحال ان کے گھر میں میت تھی، بہانے کرتے ہیں، وہ رسول اللہ سے صدمے میں تھے، یہ تھا وہ تھا. سقیفہ بنا لیا، خلیفہ بنا لیا آپ نے. اب بنانے کے بعد آپ علی کے پاس محبت سے آ جاتے. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں. علی کے پاس محبت سے آ جاتے اور کہتے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے اس طرح سے بنا لیا ہے. ریزن بتاتے، جو علی کہہ دیتے ہم مان لیتے. آپ نے تو شرافت کا راستہ اختیار ہی نہیں کیا، عباس بن کے دروازے پر آ کے چلانے لگے. کیا کہہ گیا آپ سے بھائی؟ عباسوں کی طرف سے دروازے پر چلانے لگے. شرافت سے آئے ہوتے، جو علی کہہ دیتے ہم مان لیتے. ہے نا بات ہے؟ دوسرا سوال آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں، جیسے محرم شروع ہوتا ہے، کالا کپڑا
قرآن میں دکھاؤ، محرم قرآن میں دکھاؤ، تبرک قرآن میں دکھاؤ، ہم قرآن کی آیتیں کھوجنے لگتے ہیں۔ پلٹ کے پوچھیں سقیفہ کا فیصلہ قرآن میں دکھاؤ، سقیفہ کا فیصلہ قرآن میں دکھاؤ۔ اگر آپ کہیں تو ایک آدھ سوال اور آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ نہیں، آپ پوچھیں قرآن 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 کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ پوچھیں آپ لوگوں سے قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ کتاب ہے نا، یہ کتاب کا ٹاپک ہوتا ہے۔ آپ لائبریری میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میتھمیٹکس کی کتابیں ہیں، یہ فزکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، بایو ہے، یہ اکاؤنٹ ہے، یہ MBA کی کتاب ہے، یہ عربی ہے، یہ لینگویج ہے نا۔ تو قرآن بھی تو کتاب ہے، ٹاپک کیا ہے؟ ہر چیز قرآن میں دکھاؤ۔ نماز جیسے پڑھتے ہو قرآن میں لکھی ہے، دکھاؤ نماز قرآن میں۔ تراویح دکھاؤ قرآن میں۔ یہ سوال ہیں جو ہمیں اور آپ کو کرنے چاہیے۔ پھر کسی موقع پر آئیں گے، اس ٹاپک پر بڑی لمبی بحث ہے۔ تو پہلا معاملہ سقیفہ ہے۔ سقیفہ کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے۔ جو اس نظریے کو رکھتا ہے وہی شیعہ ہے، ورنہ مولا نے کہا ہے آخر دور میں شیعہ تو ہوں گے پر شیعت سے خارج ہوں گے۔ شیعہ کا مسئلہ علی ولی اللہ صرف نہیں ہے، سقیفہ کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ علی بن ابی طالب نے نہیں مانا، اس لیے کہ زہرا نے نہیں مانا ہے۔ ہمارا تعلق علی سے ہے، ہمیں علی سے جنت لینی ہے، ان سے نہیں کہ جن کی خود جنت کنفرم نہیں ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ یہ سوال اٹھائیں، یہ کیا کہ اجی دل آزاری مت کرو۔ کمال ہے بھائی، کس طرح کی دل آزاری ہے؟ دل آزاری ہم سیدوں کی ہو رہی ہے، ہم سادات کی۔ ہاں سادات ہیں، غیر سادات میں وہ بھی قابل احترام ہے، وہ بھی زہرا کے غلام ہیں، ان کا کوئی شرف میں کمی نہیں ہے، لیکن ہماری نسل ہے۔ کیا یہ دل آزاری سیدوں کی نہیں ہے کہ زہرا کے قاتلوں کی تعریف ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہم صبر کر لیتے ہیں، اور اگر ہم ان کی حقیقت کو بتانے لگیں تو دوسروں کی دل آزاری کا خیال کیجئے، وہ ہماری دل آزاری کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کلیجہ ہے بولنے کا تو شیعہ بنیے، اس لیے کہ مذہب دار پہ چڑھ کے بولتا ہے۔ یہ مذہب جلیبی ملائی کھانے والا نہیں ہے، یہ مذہب خون دینے والا ہے۔ کلیجے میں دم ہے تو بولیے یہ بات کہ آپ دل آزاری ہماری کر رہے ہیں۔ جس نے زہرا پہ دروازہ گرایا اس کی تعریف اس کے اولادوں کے سامنے ہو رہی ہے، ہم صبر کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہنگامہ نہ ہو جائے، صرف اس لیے کہ ماحول نہ بگڑ جائے۔ دل آزاری ہماری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کلیجہ ہمارا پھٹتا ہے۔ آپ کی اماں کو کوئی مار دے اور اس کی تعریف کریں تو آپ تو ڈنڈا لے کھڑے ہو جائیں گے۔ سیدوں کی ماں، دل آزاری ہماری۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، میں نے ساری باتیں نہیں کہی ہیں، آپ پہ لازم ہے، ایام فاطمیہ میں لازم ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ مدینے میں کیا ہوا تھا۔ جیسے کہ بہت افسوس سے کہتا ہوں، ہر مولوی منبر سے نہیں پڑھ رہا ہے، میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سقیفہ اور اگر فدق بھول گئے تو تشیع ختم ہو جائے گی۔ مذہب تشیع کی بنیاد ہی فدق ہے، مذہب تشیع کی بنیاد ہی سقیفہ ہے۔ تبھی تو آیت اللہ وحید خراسانی نے اس بات کو کہا کہ اتنا ایام فاطمیہ میں ذکر کرو کہ 10 20 50 سال کے بعد لوگ خود ہی کہنے لگیں گے، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دوسرا مسئلہ ہے مسئلہ فدق۔ دیکھیے سقیفہ کا معاملہ علی سے ہے، فدق کا معاملہ زہرا سے ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ فدق کا معاملہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہے۔ وہاں علی کا حق مارا، وہاں علی کو اگنور کیا تو ہم اس کے خلاف ہوئے، یہاں زہرا کا حق مارا
تو ہم خلاف ہوئے. یہ تو وہی بنیادیں ہیں ہمارے مذہب تشیع کی. ورنہ آپ رٹتے رہیں اور پڑھتے رہیں، ملنا کچھ نہیں ہے. یاد رکھیں قیامت میں پتہ نہیں ہلے گا جب تک کہ زہرا نہیں چاہیں گے. پتہ نہیں ہلے گا، آپ کچھ بھی کر لیں ملنا کچھ نہیں. شہزادی کے حق کا دفاع کرو، بتاؤ اپنے، کم سے کم اپنے بچوں کو تو بتاؤ کہ ثقیفہ کیا ہے، ہوا کیا ہے مدینے میں، کون لوگ تھے جو آئے تھے، ہے کہ نہیں ہے. دوسرا فدق ہے. فدق کے بارے میں بچوں کو چونکہ ہم آج فرمائش بھی ہوئی ہے اور ہم چاہتے بھی کہ آپ تک تحفہ دے جائیں. دوسرا ہے خطبہ فدق. اس پہ کام نہیں ہوا ہے بہت زیادہ. اس کے جملے دو چار آپ کے سامنے پڑھ کے اور آپ سے اجازت لے لوں گا، اگر جتنا ہماری طاقت ہے، جتنا آپ سننا چاہتے ہیں. فدق کیا تھا؟ باغ فدق نام ہے، لیکن فدق ایک پراپرٹی تھی، ایک ایریا تھا. بزرگ جانتے ہیں، بچوں تک پہنچا دوں تاکہ جب میں خطبہ فدق پڑھوں تو آپ کے ذہن میں پورا سینیریو ہو، تاکہ آپ کو لطف آئے. میں بزرگوں سے معذرت ہے، تھوڑا آپ جانتے ہوں گے، آپ کے لیے ریپیٹیشن، لیکن بچوں کو بتانا پڑے گا. جب خیبر میں وہ جنگ ہار گئے یہودی تو وہ جانے لگے، کہنے لگے اب ان کا تو سارا نظام ختم ہو گیا تھا، سارا بزنس ختم ہو گیا. تو وہ جانے لگے. جاتے وقت انہوں نے کہا کہ اپنے جو قیدی پکڑے گئے تھے انہیں چھڑا لیتے ہیں. تو وہ رسول کے پاس آ کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ میرے پاس ہماری پراپرٹیز ہیں، آپ لے لیں اور ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیں. تو رسول نے کہا نہیں، ہمیں کچھ چاہیے نہیں، تو اپنے قیدی لے جاؤ. بغیر کسی جزیے کے، بغیر کسی عوض کے قیدی چھوڑ دیے. تو قیدی گئے، فوج گئی تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ رسول اللہ کا اخلاق ویوہار کیسا تھا؟ تو کہنے لگے بہت اچھا تھا. تو پھر وہ آئے کہنے کہ آخر میں ہم ظاہر ہیں، تو یہ جو پراپرٹی ہے آپ کے اس اخلاق پر ہم آپ کو اسے گفٹ کے طور پر دیتے ہیں، گفٹ کے طور پر دیتے ہیں. یہ پورا علاقہ ہے، باغ نہیں ہے، پورا علاقہ تھا. وہاں کھیتی ہوتی تھی، کھجور کے باغ تھے، کنویں تھے. اسے ٹیوبل کرائے پر نہیں دیتے، پانی بھرتے تھے. آپ لوگ تو بہتر جانتے ہیں، اس زمانے میں کنواں ہوتا تھا جس سے پانی کشاورزی کے لیے، کھیتی کے لیے جاتا تھا. یہ سب تھا اس میں، پورا ایک علاقہ تھا. رسول اللہ کو جیسے ہی گفٹ کیا ہے، قرآن میں آئے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، یہ قربا کو دے دے. تو رسول اللہ نے پوری پراپرٹی اٹھا کے زہرا کو دے دیا اور کہا یہی قربا ہے. لیکن یہ الجھاتے ہیں میراث میں کہ رسول میراث نہیں چھوڑتا. شیعہ کہتے ہیں کہ میراث کا معاملہ اس وقت ہوگا جب باپ چھوڑ کے جاتا. کہاں بیٹھے ہیں؟ بھائی آپ کی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، آپ لوگ تو بہتر سمجھیں گے نا. اکلوتی بیٹی آپ کی پراپرٹی تھی، آپ نے اپنی زندگی میں دے دیا. اب میراث کا تصور تھوڑی ہے. رسول فدق چھوڑ کے جاتے تو میراث ہوتی نا، وہ تو زہرا کو زندگی میں دے گئے. اس کا مطلب ہے زہرا کا مکمل حق تھا. اچھا گئی کیوں دربار میں؟ کیا وجہ تھی دربار میں جانے کی؟ چھوڑ دیتی جیسے حضرت علی چپ تھے، آپ بھی چپ ہوتے تھے. نہیں، زہرا سلام اللہ علیہا دربار میں جانے کا سبب بتاؤں گا میں بیچ میں سے. ہوا کیا، اس کے بعد جب ملا باغ فدق، رسول اللہ کہ تمہارا ہے، تو آپ نے ام ایمن کو، اس کا ایک کنیز تھی ام ایمن، ان کو آپ نے بنا دیا ذمہ دار کہ جو بھی اس میں پیسہ آئے یہ غربا میں بانٹنا اور ہمیں حساب دے دینا. یہ ہو رہا تھا کام خیبر سے لے کے اور ثقیفہ کے میٹنگ تک. جب انہوں نے خلافت بنا لی تو اب ان کو فائننس چاہیے تھا، حکومت چلانے کے لیے پیسہ چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا جی اسی پر قبضہ کرو. انہوں نے قبضہ کر لیا. قبضہ کیا، ادھر معاملہ ہو چکا تھا، ادھر قبضہ ہوا. دیکھیں ایک ہی ہفتے بھر میں کتنے مظالم ہوئے. تو میں نے آ کے کہا کہ انہوں نے سارے مال روک لیے ہیں، سارا سب کچھ روک لیا ہے. تو کہا کیوں روک لیا؟ کہنا یہ بیت المال ہے اور یہ خلافت کا حق ہے، امت کا مال ہے، نہیں دیا جائے گا. شہزادی نے 11 سے 12 بار یہ کہلوایا ہے کہ میرا مال واپس کر، لیکن اس نے اگنور کیا، اس نے بے توجہی کی. پھر شہزادی نے ایک دن پہلے کہا اگر تم نہیں دو گے تو ہم دربار میں آ جائیں گے، شاید غیرت آ جائے. لیکن غیرت نہیں آئی. پھر
وہ دن آئے شہزادی نے صبح اعلان کیا، نماز صبح کے بعد کہلوایا، مسجد میں جماعت ہو رہی، جماعت کے بعد کہلوایا، جماعت میں کہلوایا کہ آج اگر تم بیٹھو گے تو ہم آئیں گے۔ انہوں نے جیسے لگتا ہے کہ وہ سن ہی نہیں رہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے ان کی عزت کیجیے، زہرا کی عزت کرتے تو عزت ملتی نا۔ پھر زہرا سلام اللہ علیہ نے اعلان کیا۔ زہرا سلام اللہ علیہ گھر کا دروازہ دو تھا، ایک مسجد سے لگا ہوا تھا، ایک باہر سے تھا۔ بی بی اس دروازے سے نہیں گئی جو مسجد میں لگا تھا، اس دروازے سے گئی جو باہر سے تھا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، جس خطبے کو عالم اسلام کے 60% علماء کہتے ہیں شیعوں نے گڑھا ہے، جھوٹ ہے۔ آپ سو تو نہیں رہے؟ میں لے آؤں گا آپ کو، آپ کی مرضی کی مجلس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ میں اس خطبہ فدق کو پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، اور اردو میں ابھی بھی کام نہیں ہوا ہے۔ اردو میں صرف ایک کتاب میں نے دیکھی، چونکہ میں اردو میں اکثر کتاب نہیں پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے 4-5 سال میں کوئی کتاب آئی ہے تو میں نہیں جانتا ہوں، کیونکہ میں چیلنج نہیں کرتا ہوں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں۔ لیکن ایک کتاب ہے، وہ بھی حیدرآباد سے چھپی تھی، اور اس خطبے کا ترجمہ ایک اہل سنت نے کیا ہے۔ بس اردو میں کام نہیں ہوا اس کے اوپر۔ اس کو 60% علماء کہتے ہیں جھوٹ ہے، شیعوں نے کہا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس سے کہ زہرا سلام اللہ نے اس خطبے میں خلافت کو باطل کیا۔ اس خطبے میں بڑے بڑے بیان دیے ہیں، لیکن کچھ اہل سنت کے علماء جنہوں نے کہا نہیں، یہ خطبہ ہے، جس میں سب سے بڑا نام آتا ہے ابن ابی الحدید معتزلی کا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا، اور اس نے اس خطبہ فدق پہ کام کیا، اور خطبے پہ کام کرنے کے بعد اس نے ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس نے خطبہ فدق پہ کام کیا۔ چولس کے مومنین علماء کی بستی ہے، بہت اچھی سماعت ہے۔ جملے کو محسوس کیجئے اس نے کیا محسوس کیا اس خطبے سے۔ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتا ہے کہ یہ خطبہ بی بی کا ایسا خطبہ ہے کہ اس سے پہلے خطبہ ہوا ہی نہیں تھا۔ عربی میں 3 چیز ہوتی ہے، قول، بیان اور خطبہ۔ قول کہتے ہیں آرڈر کو، یہ لاؤ وہ لاؤ، رسول کا قول یعنی حدیث، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، یہ قول کہتے ہیں۔ بیان ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک بیان ہے۔ خطابت کیا ہے؟ خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ خطبہ کہتے ہیں کہ سامنے والا سمجھ بھی جائے اور کہنے والا اپنے معیار سے نیچے بھی نہ آئے، اور سب کچھ کہہ جائے، لفظیں کچھ اور ہوں، مفہوم کچھ اور ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے خطبہ۔ جو یہ کام کر لیتا ہے اس کو خطیب کہتے ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ زہرا سے پہلے دنیا میں خطبہ دیا ہی نہیں گیا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، اس طرز کی گفتگو ہو ہی نہیں، شہزادی نے کیا ہے۔ پھر دوسری عظمت اس کی ملاحظہ فرمائیں، یہ بڑی علمی باتیں ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ آپ پڑھے لکھیں لہٰذا آپ محسوس کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ بی بی کے خطبے کے 25 سال کے بعد نہج البلاغہ کا خطبہ وجود میں آیا۔ نہج البلاغہ کب وجود میں آیا؟ یہ خطبے 25 سال کے بعد جب مولا خلافت پر آئے۔ یہ خطبہ 25 سال پہلے ہوا ہے۔ اس خطبے کا اندازہ لگائیں کہ 25 سال پہلے جو شہزادی نے جملے خطبے میں کہے ہیں، حضرت علی نے اپنے خطبے میں جملہ دہرایا ہے۔ اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد اس خطبے پر جو دوسرے ایک شیعہ عالم نے کام کیا، ان کا نام ہے آیت اللہ کاظم قزوینی عراقی، جن کی ایک کتاب ہے فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد۔ 1100 صفحے کی یہ کتاب ہے، 700 صفحہ خطبے پر لکھا ہے۔ اور اس خطبے پہ ہم نے کم سے کم 40 سے 50 مجلسیں پڑھی ہیں۔ اس 40 سے 50 مجلس کا
निचोड़ रस आपको शायद 35-40 मिनट सुना के चला जाऊं, लेकिन सुनेंगे तो सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे शौक नहीं है। तवज्जो फरमाएं, जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। वो लिखते हैं काज़िम क़ज़वीनी इराक़ी 700 सफ़ा लिखते हैं, 700 सफ़ा। आसान है खुतबे के ऊपर लिखना। और वो लिखते हैं कि ये खुतबा सहीफ़े फ़ातिमा का जुज़ है। सहीफ़े फ़ातिमा क्या है, अंदाजा लगाएं इस खुतबे की अजमत को, कि जब छठे इमाम से पूछा गया कि मौला सहीफ़े फ़ातिमा क्या है, तो मौला ने कहा कि जब दुनिया इल्म की तिश्नगी महसूस करती है तो हमारे दरवाजे पर आती है, और जब हम अहले बैत इल्म से महजूज होना चाहते हैं तो सहीफ़े फ़ातिमा का मुतालिया करते हैं। ये वो उस खुतबे की अहमियत है। आइए, आपके जहन में सारा सिनेरियो होना चाहिए। बीबी ऐलान करके दरबार में जाती है। दरबार में बैठा कौन है, यहीं से मैं महसूस करूंगा कि आप कितना हमारे साथ हैं। दरबार में कौन कौन है? सो कॉल्ड सहाबी, खुद साख्ता सहाबी, हाफिजान कुरान, नहीं पहुंच रहे हैं आप, हाफिजान हदीस, ऐसे ऐसे बैठे थे जिनको तारीख 1400 साल से बैसाखी पे चला रही है। गैर नहीं बैठे थे, अशरे मुबश्शरा के सहाबी बैठे थे, सारे बैठे थे, सब शूरा वाले, सब सकीफा वाले, आम लोग नहीं बैठे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने ज़हरा की फजीलतें रसूल से सुनी थी। क्या कह रहा हूं आपसे, क्या कह रहा हूं आपसे। और शहजादी इनके सामने दरबार में दाखिल होती हैं। जब दरबार में दाखिल होती हैं तो कोई भी एहतराम में खड़ा नहीं हुआ। बस यही तक मुझे लाना था आपको, कोई भी एहतराम में खड़ा नहीं हुआ। शहजादी उम्मे ऐमन को लेके दरबार में गुजरती हुई एक मकाम पर जो उन्होंने इंतखाब किया, खड़ी हो गई, उम्मे ऐमन को सामने कर दिया और खुतबे से पहले जो जुमला कहा है, चौलस के मोमिनीन गैर सादात भी होंगे, बुरा न माने, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन है सादात की बस्ती। जुमला महसूस कीजिएगा, ये शहजादी का जुमला है, इमाम हैदर की खिताबत नहीं। मैं देखूंगा कि आप कितना इस खुतबे पर और इस जुमले पर बेचैन होते हैं। जब शहजादी का कोई एहतराम न हुआ तो शहजादी ने उम्मे ऐमन के पीछे खड़े होकर खुतबे से पहले जुमला कहा कि तुम्हारे खड़े होने न खड़े होने से हमारी फजीलत में कोई कमी नहीं आएगी। अगला जुमला सुने, हमारी कोई फजीलत में कमी नहीं आएगी, लेकिन तुमने आज ये साबित कर दिया कि तुम अपनी औकात भूल गए हो। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जुमला देखें, अगला जुमला महसूस करें, यहीं से खिलाफत को बातिल कर दिया। अगला जुमला क्या कहा? तुम अपनी औकात भूल गए हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी सीरत रसूल भूल जाओगे। आप पहुंचे नहीं, तुम इतनी जल्दी सीरत रसूल भूल जाओगे कि मेरा बाप मेरे एहतराम में खड़ा होता था। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरा बाप मेरे एहतराम में खड़ा होता था, तुम आज एहतराम नहीं करते हो। फिर खुतबा शुरू किया, बहुत तवील खुतबा है, अंदाजा है मेरा, लिखा नहीं है किताब में, 2.5 घंटे का खुतबा है।
اور ایک ایک لفظ پر نہ جانے کتنی شرح ہے، کرنا چاہوں تو میں کتنی شرح کر جاؤں۔ اگر آپ محسوس کریں اس خطبے کو، پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، محسوس کیجئے گا۔ اس خطبے کی خاصیت یہ ہے، جو شہزادی سے پہلے طریقہ کسی نے نہیں اپنایا ہے، کہ ہم دربار میں کھڑے ہیں، دربار کا تصور رہے گا تو لطف بہت آئے گا۔ تعریف حمد اللہ کی کر رہی ہیں، فضائل اپنے ہو رہے ہیں۔ اب محسوس کریں جملے کو، الحمدللہ الذی علی ما انعم، حمد اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں نعمت بنا کے نازل کیا۔ محسوس کریں، بڑا باریک جملہ ہے، جس نے ہم پر نعمت نازل نہیں کی۔ ہم پہ نعمت کیا نازل کرے گا؟ ہم تو نعمت سے پہلے ہیں، ہم تو نعمت سے پہلے ہیں، ہمیں نعمت بنا کے نازل کیا۔ نعمت کیا ہوتی ہے؟ عزت نعمت ہے، علم نعمت ہے، شرافت نعمت ہے، شجرے کی پاکیزگی نعمت ہے۔ کہہ گیا بات آپ کے سامنے۔ حمد اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں نعمت بنا کے نازل کیا، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اور اس کا شکر اس بات کا ہے کہ اس نے ہمارے سینوں کو الہام کا مرکز بنایا۔ شاید آپ کے سامنے خدمت نہیں کر سکتا، بولنے والا بولے گا تو زہرہ اجر دیں گی، میں نے کہا ہے۔ اب یہاں پہ اس کی شرح کیا ہے؟ علامہ کاظم قزوینی لکھتے ہیں کہ شہزادی نے تماچا کہاں مارا ہے، کیا کہنا چاہا ہے؟ کہا دو لفظ استعمال کیا ہے، حمد اور شکر۔ مجھے مایوس نہ کریں عزیزو، بڑی امیدوں سے اس میٹر کو آپ کے سامنے لایا ہوں۔ حمد اور شکر، حمد اور شکر کس کو کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں ایسی تعریف جو عطا کے بغیر ہو، شکر اسے کہتے ہیں جو تعریف عطا کے بعد ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کوئی گفٹ کیا، آپ نے اس کی تعریف کر دی، یہ گفٹ کے بدلے میں تعریف شکر ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیں دے چاہے نہ دے، اسے لائق تعریف سمجھ کے جو تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ ابھی بھی نہیں پہنچے آپ؟ اسے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مجھے دے چاہے نہ دے، نہیں۔ اب باریکی پر اور لے جاتا ہوں، چولس کے مومنین ہمیں مایوس نہ کیجیے گا، یہ نہیں ہوتا ہے کہ دے چاہے نہ دے، یعنی اسے نہ لالچ ہوتی ہے کہ وہ راضی ہو جائے، اسے نہ خوف ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو تعریف کر دیتا ہے۔ اس تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ جہاں لالچ اور خوف آ جائے وہاں شکر ہے۔ کاظم قزوینی لکھتے پوری کائنات اللہ کا شکر کر رہی ہے، اہل بیت حمد کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، شعیب اللہ کی عبادت کرتے کرتے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ راضی ہو جا۔ شعیب کی عبادت لالچ رضا میں ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہ کہیں تو ناراض نہ ہو جا، ملائکہ کی عبادت خوف میں ہے۔ آج میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ نبی کی عبادت کسی رضا کی تمنا میں ہے، ملائکہ کی عبادت خوف خدا میں ہے، لیکن علی کی عبادت کیسی ہے؟ میں جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، میں جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، لائق عبادت سمجھتا ہوں تو کرتا ہوں، کسی کو تو حمد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شہزادی بتانا چاہتی ہیں ہم حمد کرتے ہیں، تم شکر کرتے ہو۔
ابھی بھی آپ نہیں پہنچے. ہماری وجہ سے اسلام ہے. میں کہہ گیا تم اسلام کی وجہ سے ہو. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. دوسرا فرق کیا ہے؟ حمد ذات کی ہوتی ہے، شکر صفات پہ ہوتا ہے. بھائی نہیں اچھی لگ رہی ہے تو میں کچھ اور بولوں. آپ میرے ساتھ چلیں. خاموش ہوں گے تو میں کنفیوز ہو جاؤں گا. میرے ساتھ چلیں. میں بڑی جو مجھے آتا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. حمد ذات پر ہے، شکر صفات پر ہے. مثال کیا ہے؟ کسی نے آپ کو گفٹ دیا، کتنا سخی ہے، کتنا بڑا آدمی ہوگا، اتنا بڑا مجھے گفٹ دے دیا. ایک صاحب نے کہا تجھے پتا ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا ہے، چونکہ تیرا تعلق صرف ایک عطا پر ہے. ہائے ہائے. بھائی ایک آدمی ان کو اچھی طرح جانتا تھا، ان کے ساتھ رہا ہے، مزاج سے واقف ہے، راز سے واقف ہے، صفات سے واقف ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارادے سے واقف ہے، فطرت سے واقف ہے. اور ایک شخص آیا، اس کو گفٹ ملا، صرف اس کا تعلق اسی گفٹ سے ہے، اسی سخاوت سے ہے، اس گفٹ پہ شکر کر رہا ہے، حمد کر رہا ہے. وہ شکر ہے. اس نے کہا تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے گفٹ تو دے دیا لیکن اور بھی صفات ہیں جو تمہیں نہیں پتا ہے. اس کو حمد کہا جاتا ہے. میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے. اہل بیت اللہ کی حمد کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کے ارادے کو بھی جانتے ہیں، یہ اللہ کی فطرت کو بھی جانتے ہیں، یہ اللہ کی ذات کو بھی جانتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. باریکی سمجھیے گا جو شہزادی نے ہم استعمال کر کے، کیوں یہ بیعت لینے آئے تھے نا علی سے، ان کی اوقات بتا رہے ہیں شہزادی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حمد ذات سے تعلق رکھتی ہے، شکر صفات سے ہے. جب ذات سے تعلق ہوتا ہے تو اختیار اسی کو دیا جاتا ہے. نہیں آپ کہاں. مثال کے طور پر آپ گفٹ تو دے دیں گے کسی کو، گھر کی چابی نہیں دیں گے. کہاں بیٹھے ہیں؟ گھر کی چابی کیوں نہیں دیں گے؟ پتہ نہیں کیا کر دے، کیونکہ ذاتی تعلق نہیں ہے. ہائے ہائے. جب ذاتی تعلق ہوتا ہے تو چابی آنکھ بند کر کے دیتے ہیں، چونکہ ذات کے تعلق پر اعتبار ہوتا ہے. علی پر اللہ کا کتنا اعتبار تھا، ارادہ بھی دے رہا ہے. یہ حمد کی وجہ سے ہے، ارادہ دے دیا. ارادہ کہاں دیا؟ ارادہ قرآن مجید میں اپنے ارادے کی ڈیفینیشن بتاتا ہے. اذا ارادہ شیئا یقول لہ کن فیکن. جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کا ہو جا تو ہو جاتی ہے. اس کا ارادہ کیا ہے؟ ہو جا، ہو جاتی ہے. یہ ارادہ اس نے علی کو دے دیا. اب علی پر لازم تھا کہ اس ارادے کو دکھا کے بتائیں کہ ہم حمد کرتے ہیں. اس ارادے کو دکھا کے بتائیں کہ ہم حمد کرتے ہیں، ہمارا اس سے ذاتی تعلق ہے. کہاں دکھایا ارادہ؟ کیا کہتا؟ جب ارادہ کرتے ہیں ہو جا، ہو جاتی ہے. ارادہ کرنے پر ہی ہو جاتا ہے، ارادہ کرنے پر ہی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں، آپ نے ارادہ کیا آم کھا لیں، مل جائے گا. یہی نا ارادہ ہے. کہاں علی نے دکھایا؟ بڑھیا اپنے جوان بیٹے کو لے کے آ رہی ہے. جی آئی نا، زندہ لے کے آئی. نہیں کہا بھی نہیں ہے، زندہ لے کے آئی نا. کہا نمازہ پڑھا دیں. علی کو تو معلوم تھا نا کہ زندہ ہے.
بات رکھیں اپنے پاس، ارادے پر ڈیفینیشن کر کے خطبے پہ واپس آ رہا ہوں، میرے ساتھ چلیں۔ بھائی علی کو تو معلوم تھا نا زندہ ہے، تو علی کہتے لے جاؤ زندہ، بھاگو یہاں سے بدتمیز، ڈانٹ دیتے نا۔ لیکن کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ پتہ کیسے چلتا کہ ارادہ کہاں ہے، اختیار کیا ہے۔ تو کہا اچھا نماز جنازہ پڑھ دوں؟ تو پہلی بار کہا اس کی نماز جنازہ پڑھ دوں؟ ہاں پڑھ دیں علی۔ زندگی کی ایک بھیک دیا، زندگی کی ایک بھیک دیا، نماز جنازہ پڑھ دوں؟ پڑھ دیں، زندگی کی 2 بھیک دیا۔ کہا سوچ لے علی کہہ رہا ہے، علی کہہ رہا ہے، کہاں پڑھ دیں؟ تو علی کو تو معلوم تھا نا کہ زندہ ہے، اور زندہ کی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے، کن فیکن پہ دھیان رکھیے گا، نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ سے کہتے نا کہ ملک الموت کو بھیج، پہلے اسے مار۔ کیا اے میرے اللہ، ملک الموت کو بھیج، پہلے اسے مارے، مرے تو پڑھوں نا، تو زندہ ہے، یا ہمیں اجازت دے کہ گردن دباؤں، مر جائے تو نماز پڑھوں۔ یہ ہونا چاہیے تھا نا، نہ اللہ سے کہا، ہائے ہائے، نہ کوئی ریکویسٹ کیا، صرف ارادہ کیا کہ مردے کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ صرف ارادہ کیا، نیت کیا کہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، جنازہ ہو گیا۔ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لطف آ رہا حضرات کو؟ دوسرا جملہ، اس جملے سے پہلے ایک تشریح کرتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ یہ خلافت کا بھوت کیوں سوار ہوا؟ یہ بیعت کر چکے ہیں، 18 ذی الحجہ کو بیعت کر چکے ہیں، اور یہ واقعہ ہو رہا ہے تقریباً 30 پہلی ربیع الاول سمجھ لیجئے۔ کتنا دن ہوتا ہے؟ 3.5 مہینے۔ بھوت کیوں سوار ہوا؟ اصل میں بھوت اس لیے سوار ہوا، اس کی مثال دوں گا نا تو بڑا لطف آئے گا۔ یہ لوگ ودھائیکی کے الیکشن کیوں لڑتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ پہنچے گے نہیں۔ بھائی لوک سبھا کا MP کے الیکشن کیوں لڑتے ہیں؟ غریب تو لڑ نہیں سکتا، اس کا مطلب امیر بننے کے لیے نہیں لڑتے، امیر ہی لڑتے ہیں۔ آج آپ بہت مایوس کر رہے ہیں ہمیں، جو امید نہیں تھی کہ آپ اتنا خاموش رہیں گے۔ امیر ہی لڑتے ہیں نا، 5 کروڑ 4 کروڑ 3 کروڑ ٹکٹ دینے میں فلاں۔ موٹیو کیا ہوتا ہے ان کے ذہن میں؟ کیا ہوتا ہے ان کے ذہن میں؟ ہوتا ہے کہ MP بنیں گے تو عزت ہوگی۔ یہ عزت و شہرت کا بھوت سوار ہوتا ہے جو کروڑوں روپیہ خرچہ کر کے عاقبت خراب کر لیتے ہیں۔ کیا کہنے پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ یہی بھوت سقیفہ میں ان پہ سوار ہو گیا کہ رسول کی جگہ جب ہم بیٹھیں گے تو جیسے رسول کی عزت دنیا میں ہے، جیسے رسول کا چرچا دنیا میں ہے، ایسے ہمارا بھی ہوگا۔ اس میں عاقبت خراب کر بیٹھے۔ تو یہ جو عزت کا بھوت سوار تھا نا، اس بھوت کو شہزادی نے اس جملے سے اتار دیا۔ جملہ لے جائیں، اگر محسوس کروں گا تو آگے بڑھوں گا نا، بات ادھر ادھر ہو جائے گی۔ پھر شہزادی نے، جملے بہت ہیں، چھوڑتے ہوئے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ الذی، یہ پوری بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ الحمدللہ الذی جرى العین العزت من دارنا، حمد اس اللہ کی ہے جس نے عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
بڑا عظیم جملہ ہے. تم عزت مانگنے کہیں اور جا رہے ہو. عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا ہے. کیا جملہ ہے؟ من جاء بمحبت فسقا. جو محبت کے ساتھ میرے دروازے پر آ گیا عزت سے سیراب ہو گیا. ہائے ہائے, عزت سے سیراب ہو گیا. جس نے مجھ سے نفرت کیا, جس نے میرا بغض رکھا, وہ عزت کا پیاسا رہا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سیراب اور پیاسے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پانی پی کر ایک شخص آیا ہے گھر سے, پانی پیجیے گا؟ نہیں. دوسرا پوچھے گا پانی پیجیے گا؟ نہیں. جو سیراب ہوتے ہیں وہ بے نیاز ہوتے ہیں. جو پیاسا ہوتا ہے, ان سے پانی مانگا نہیں ملا, ان سے مانگا نہیں ملا, وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. دنیا یہی تو تعجب کر رہی ہے. مارتے انہیں ہیں, کافر انہیں بناتے ہیں, ڈراتے انہیں ہیں, یہ علی علی کرنا چھوڑتے نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بلندتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب قیامت کا جملہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اس کو خطبہ دیا, پھر رسول کی تعریف کی. اشہد ان, توجہ فرمائیں, ابی محمد عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد, نہیں بولیں گے تو خدا کی قسم چپ ہو جاؤں گا. اس جملے پہ تو آپ سے داد ملنی ہے. اشہد ان, مجھے نہیں, زہرا کے جملے پر میری تو اوقات نہیں عزیز ہو. اشہد ان ابی محمد, میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد ہے, میرا باپ محمد ہے. عبدہ و رسولہ, وہ اللہ کا عبد بھی ہے, اس کا رسول بھی ہے. لیس من نسائکم, تمہاری عورتوں میں محمد کسی کا باپ نہیں ہے. اللہ آباد رکھے آپ کو. شہزادی اجر دیں گی. اشہد ان, جملہ ہے, اشہد ان, میں گواہی دیتی ہوں. اگر آپ کے ذہن میں پورا واقعہ پیچھے کا ہے تو لطف ضرور آئے گا. کہاں پہ کہہ رہی ہیں, کس سچویشن میں کہہ رہی ہیں؟ میرا باپ محمد جو اللہ کا بندہ بھی ہے, اللہ کا رسول بھی ہے. لیس من نسائکم, تمہاری عورتوں میں محمد کسی کا باپ نہیں ہے. یہیں پہ ثابت کر دیا میں اکیلی ہوں, 3-4 نہیں. آباد رہیں, یہ آباد رہیں. اجر دیں گی. یوں ہی 60% علماء اس کو جھوٹا بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. انی, توجہ فرمائیں, اشہد ان ابی محمد, میرا باپ محمد ہے. کیا لطف ہے اس میں. اللہ کا عبد بھی ہے, اللہ کا رسول بھی ہے. لیس من نسائکم, تمہاری عورتوں میں کسی کا باپ محمد نہیں ہے. 2-3 کا تصور ہی ختم کر دیا. اگلا جملہ لے جائیں جس جملے کی فرمائش بھی ہوئی ہے. کیا کہا؟ اشہد ان علی ولی اللہ, میں گواہی دیتی ہوں. دربار میں کہہ رہی ہیں, میں گواہی دے رہی ہوں علی اللہ کا
ولی ہے. میں گواہی دے رہی ہوں علی اللہ کا ولی ہے. واقعی ابن عمی میرے باپ کا چچا زاد بھائی ہے. میرے باپ کا چچا زاد بھائی ہے. وہ زوجی صرف میرا شوہر ہے. صرف میرا شوہر ہے. سہولت کے مومنین جملہ لے جائیں. گواہی دیتی ہوں علی اللہ کا ولی ہے. میرے باپ کا چچا زاد بھائی ہے. میرا شوہر ہے. لیس من رجالکم مدینے میں علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے. اشہد ان سلام اس جملے پر اشہد ان علی ولی اللہ. میں گواہی دیتی ہوں علی اللہ کا ولی ہے. باپ نہیں آخر میرے باپ کا چچا زاد بھائی ہے. رسول سے رشتہ جڑا ہے. ابو طالب تک بات گئی جیتے رہے. چچا زاد بھائی ہے. میرا شوہر ہے. لیس من رجالکم علی کے علاوہ تم میں کوئی رجل نہیں ہے. کوئی رجل نہیں ہے. کیا چوٹ مارا ہے؟ کیوں؟ کاظم قزوینی لکھتے ہیں یہ واحد علی ہے جسے اللہ نے بھی رجل کہا, جسے رسول نے بھی رجل کہا. یہ جو تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ان کی اوقات بتائی ہے کہ تو علی سے بیعت مانگنے گیا تھا. ارے وہ تو وہی تو ہے کہ جب تو سورہ برات لے کے چلا تو اللہ نے چھین کے کہا لا یؤدیہا, اس کو ادا کوئی نہ کرے گا الا انت, یا محمد تو کرے گا, اور رجل منکا, یا تم میں جو رجل ہے. سورہ برات کے موقع پر اللہ نے آیت نازل کی ہے لا یؤدیہا الا انت اور رجل منکا, اور محمد نے خیبر میں کہا اللہ اسے دیں گے جو رجل. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی آباد رہے. اور پھر کاظم قزوینی نے لکھا کہ صحابہ نے بھی رجل کہا, اللہ نے بھی رجل کہا, رسول نے بھی رجل کہا, اور صحابہ نے بھی کہا. کہاں کہا سنا دیں آپ کو. یہ رجل جب رسول اللہ مدینے آئے اور احد کی جنگ کافر ہارے تو انہوں نے ایک کنیز کو بھیجا ابو سفیان نے جاسوسی کرنے کے لیے کہ دیکھو مسلمان کہاں کہاں پر کیسے کیسے ہیں, تاکہ اس طرح پلان بنایا جائے. اور بھیجا عورت کو. یہی تو بنی امیہ کا کھیل ہے. جب ہارتے ہیں تو عورت کا سہارا لیتے ہیں. جی بھیجا اس کو. وہ نقشہ بنا کے لے کے جا رہی تھی. رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو جو بڑے میاں ہی آئے اور آنے کے بعد کہا کہ
کیوں پریشان ہے اللہ کے رسول؟ کہا کہ ایک ابو سفیان کی کنیز ہے جو نقشہ بنا کے لے جا رہی ہے خط کی شکل میں، اگر وہ پہنچ گیا تو مسلمانوں کو نقصان بہت پہنچے گا، تو میرے لیے حکم۔ کہا جاؤ اس سے خط لے کر آؤ، نقشہ دے آؤ۔ ٹھیک ہے، راضی ہوں جانے۔ کہا ایسا کرنا، گھوڑے پہ بیٹھنا، ایسے نکلنا، پہاڑی سے گزرنا، آگے جاؤ گے تو ایک باغ پڑے گا، باغ میں ان کا قیام ہے، اونٹ پر بیٹھی ہوگی۔ تم جانا اور جا کے اس سے خط لے آنا۔ یہ رسول کے کہنے پر گھوڑے پر بیٹھے، پہاڑی کو پار کیا، وہیں پہنچے، اس کے پاس پہنچے۔ جملہ لے جائیں، یہ تاریخ کا جملہ ہے۔ پہنچنے کے بعد کہیں تمہارے پاس خط ہے؟ رسول نے کہا تھا کہ خط لے آنا۔ باریکی پہ جائیں، میں کسی صاحب سے جا کے ان سے 2000 لے آئیے، وہ جا کے 2000 ہے آپ کے پاس؟ ارے بھائی رسول نے کہا ہے تو لے کے آنا۔ پتہ نہیں، رسول نے کہا خط ہے، یہ کہتے ہیں کہ تیرے پاس خط ہے؟ اس نے کہا تمہارے سر کی قسم اور کچھ نہیں۔ یہ چلے آئے، رسول نے پوچھا ہوا کیا؟ جملہ لے جائے۔ کہا کہ یا رسول اللہ وہ قسم کھا رہی تھی تو قسم کی بنا پہ میں چلا آیا۔ تو رسول نے کہا یہ رجل کا لفظ کیوں کہا ہے؟ آپ کے ذہن میں صرف تاریخ ہے، پس منظر نہیں ہے، پلیز معاف کیجئے گا۔ پس منظر ہوتا کہ وہ بیعت لینے آئے تھے نا ایک ہفتہ پہلے کہ بیعت کریں علی، گلے میں رسیاں ڈالی تھی نا، تو ان کی اوقاش زہرا بتا رہے تھے کہ تم وہی تو ہو۔ اور ذہن میں ہوگا تو تم وہی تو ہو، ابھی یہی تو ہوا کیا؟ جب آئے تو رسول اللہ سے کہا تو رسول نے ناراض ہو کے ایک حساب سے ڈانٹا، کہا اتنے دن سے میرے ساتھ ہو، تم اتنا بھی نہیں سیکھ پائے کہ کافرہ کی قسم کا اعتبار نہیں ہوتا ہے؟ اسی طرح سے دوسرے صاحب گئے، ان کا بھی حشر وہی تھا، کیا مزاج سے مزاج ملتا ہے۔ دوسرے صاحب بھی گئے، تین مرتبہ معاملہ ہو گیا تو اتنے میں حضرت علی آ گئے۔ قاضم قزوینی اس خطبے کی شرح میں لکھ رہے ہیں، حضرت علی نے یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے، باہر کیا چرچے ہو رہے؟ خیریت؟ کہنے کہ ابو سفیان کی کنیز ہے، وہ نقشہ لے کے جا رہی ہے، حکم جاؤ لے آؤ۔ نہ راستہ بتایا، نہ پتہ بتایا، نہ کچھ پوچھا، نہ علی نے پوچھا کہاں بیٹھے ہیں، نہ علی نے پوچھا۔ رسول نے کہا جاؤ، علی چل دیے۔ انہوں نے کہا میں بھی جاؤں؟ کہا جاؤ۔ محبت میں نہیں آ رہے تھے بعض لوگ، میں آپ لوگوں کو نہیں کروں، خدا نہ خواستہ ایسا کوئی نہیں ہو، بعض لوگ مجلس میں محبت میں نہیں آتے، پکڑنے آتے ہیں۔ ایک گھنٹے کا سارا فضائل بیکار ہو گیا اگر مولوی سے چوٹ ہو گئی۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، تو وہ محبت میں نہیں جا رہے تھے، وہ علی کو پکڑنے جا رہے تھے کہ دیکھیں علی ویسے ہی جاتے کہ نہیں جاتے ہیں۔ اس اوقات کو کیا چوٹ ہے، خدا کی قسم، شہزادی کے جملے میں کتنی گہرائی ہے، کتنا ذلیل کیا ہے ان کو۔ تو گئے پیچھے پیچھے، یہ راستہ وہی ہے، پہنچے، اور مولا کائنات پہنچنے کے بعد اس کے پاس گئے کہ خط نکال۔ سہولت کے مومنین جملہ لے جائیں، کلیجے میں اترنے والی بات ہے، روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ خط نکال۔ اس نے کہا تمہارے سر کی قسم خط نہیں ہے۔ کہا سر کی قسم نہ کہا، خط نکالتی ہے میں تلوار نکالوں؟ خط نکالتی ہے یا میں تلوار نکالوں؟ اس کنیز نے علی کو غور سے دیکھ کر کہا کہیں تم علی ابن ابی طالب تو نہیں ہو؟ کہیں تم علی ابن ابی طالب تو نہیں ہو؟ کہاں میں علی ہوں۔ تو نے کیسے پہچانا؟ کہا لہجے سے، تیور سے، بہادری سے۔ ارے کافرہ تھی اتنا سمجھ گئی وہ اور تھے، یہ اور ہے۔
रजुल का लफ्ज़ ज़हन में है ना। उसने कहा खत नहीं देंगे तो मारे जाएंगे। उसने खत निकाला, अली को दे दिया। जब अली खत लेके वापस आ रहे थे, बद्र हो चुकी थी, उहद हो चुकी थी, उससे पहले हिजरत हो चुकी थी। तो ये लोग पूछते हैं अली ये बताएं, शौलस के मोमिन हौसला अफजाई चाहिए आपसे, ये बताएं अली कि हर मौके पर हमारी नाकामी और आपकी कामयाबी का राज क्या है। हर मौके पर हमारी नाकामी और आपकी कामयाबी का राज क्या है। अली ने मुस्कुरा के कहा तुमने कभी मोहम्मद पर यकीन न किया, हमने कभी शक न किया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुमने कभी मोहम्मद पर यकीन नहीं किया, हमने कभी शक नहीं किया। जब ये वापस आए तो ये साहब जो बैठे हुए थे, इन्होंने अब्दुल रहमान इब्न औफ से कहा हाज़ा रजुलुन, यही तो मर्द है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लुत्फ आया आप हज़रात को? आगे बढ़ूं? मेरा टाइम तकरीबन खत्म हो रहा है, अब आपका टाइम है। और उस्ताद कहते थे खरीदार को देना, तमाशाई को नहीं। तभी तो दे रहा हूं, बहुत कुछ छोड़ा। अब अगला जुमला सुनिए। जब रसूल की तारीफ की, अली की तारीफ की, इसी मौके पर बयान करूंगा, बहुत ताखीर हो जाएगी। अय्युहन्नास, जो खुतबे को झूठा कहा गया ना, उसकी वजह यही थी। अय्युहन्नास इल्मू अन्नी फातिमा, ऐ लोगो जान जाओ मैं फातिमा हूं। मजमा बैठा है मुसलमानों का, लेकिन जहरा मुसलमान कह के नहीं बुला रही है। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। जहरा जित देंगी आपको, क्या बात है। अय्युहन्नास खुतबे में है, ऐ लोगों, मुसलमान कह के नहीं बुलाया। क्यों? इससे कि ज़हरा को मालूम था इस दरबार में बहुत से ऐसे बैठे हैं जिनके दिल में अली से बुग़्ज़ है, और रसूल कह गए हैं जिनमें बुग़्ज़ है वही तो काफिर है। अगर हमने आज मुसलमान कह के बुला दिया तो इस्मत से सनद इस्लाम मिल जाएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी जबान से सनद इस्लाम मिल जाएगी। अय्युहन्नास, लोगों पे रजी अल्लाह टूटे हुए लोगों, इस काबिल भी नहीं समझा के मुसलमान कहें। इल्मू, जानो, अन्नी फातिमा, मैं फातिमा हूं। क्यों कहा? क्योंकि पहचान नहीं रहे थे। मैं फातिमा हूं। सुनना चाहते हैं? शरह कर दूं? वाकया बहुत सुना हुआ है। आयतुल्लाह काज़मी क़ज़वीनी लिखते हैं कि उनकी औकात बता रही थी शहजादी, उनको समझा रही थी कि मैं फातिमा हूं, मेरे मुकाबले पर ना आओ। मैं फातिमा हूं, मेरे मुकाबले पर ना आओ। क्यों? मुकाबले पर कोई टिका नहीं, तुम देख चुके हो। मुकाबले पर मेरे कोई टिका नहीं है, तुम देख चुके हो कि मुकाबले पर कितने बड़े बड़े आए थे। तुम्हें तो सूरह बकरा याद नहीं है? कहाँ बैठे हैं तुम? जो मुकाबले पे आ रहे, तुम्हें तो सूरह बकरा याद नहीं है। तुम अपनी जबान से कह चुके हो कि हमें तो सूरह बकरा तक याद नहीं है। जरा उन्हें देखो
کہ نجران کے عیسائی تھے. معاملہ وہاں کیا ہوا تھا بھائی؟ 40 دن آئے تھے نا مسجد نبی میں. 40 دن میں حسنین کو بھی دیکھا تھا, 40 دن میں علی کو بھی دیکھا تھا. آئے ہائے, لیکن وہی لوگ جب میدان میں آئے تو وہاں کون ذات تھی جسے انہوں نے 40 دن نہیں دیکھا تھا؟ اس ذات کا نام ہے زہرا. اللہ اکبر. جنہیں 40 دن نہیں دیکھا تھا اس کا نام ہے زہرا. تو کیا کہہ کے چلے گئے؟ ایسی ہستی دیکھ رہا ہوں کہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ چل جائے. کہہ کے چلے گئے نا. ایگریمنٹ میں کیا لکھا تھا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی. آئے پہنچے نا آپ. ایگریمنٹ میں لکھا تھا نا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی. قرآن میں ایگریمنٹ تھا, لیکن مقابلے سے ہٹے لعنت نہیں ہوتی. زیارت عاشورہ میں ابو سفیان پہ لعنت ہے, پہلے دوسرے تیسرے پہ لعنت ہے, معاویہ پہ لعنت ہے, لیکن نجران کے عیسائیوں پہ لعنت نہیں ہے. زیارت عاشورہ میں جو 5ویں امام سے نقل ہے, لعنت کہیں نہ ملتی. نجران کے عیسائیوں پہ لعنت نہیں ہے, جبکہ قرآن میں ایگریمنٹ تھا. کیوں؟ زہرا کے مقابلے سے ہٹ گئے, مقابلے سے ہٹ گئے, لعنت سے بچ گئے. یہ رسول کے رشتہ دار تھے, مقابلے پر آ گئے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. معیار لعنت کا زہرا کے مقابلے پر آنا ہے, چاہے رسول کا رشتہ داری کیوں نہ ہو. تو کہہ رہی اعلموا, ہٹ جاؤ ورنہ لعنت قیامت تک ہے. ابھی محمد, میرا باپ محمد ہے. انی صدیقہ, کیا تاریخ کا چبھتا ہوا لفظ ہے. میں صدیقہ ہوں. تھک گئے آپ؟ پیچھے والے تو بول ہی نہیں رہے. آپ کو جو 45-50 میں سنا رہا ہوں نا, 50 گھنٹے کی کھوج ہے. اور آپ سب سے چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں. آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی, ہمارا کام ہو جائے گا. آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی. زہرا کے فضائل ہے. یہ میری خطابت نہیں ہے, میں جملوں سے نہیں کھیل رہا ہوں, اس خطبے کی تشریح کر رہا ہوں. کیا کہا ہے؟ انی فاطمہ, جانو میں فاطمہ ہوں. ہٹ جاؤ. ایک نصیحت ہے نا, صدیقہ ہوں. بی بی فاطمہ میں اور تمام معصومین میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جتنے معصوم ہیں نا, سب کا نام اللہ نے رکھا ہے. جتنی معصومہ ہیں مریم اور, سب کا نام اللہ نے رکھا ہے, لیکن ایک نام رکھا ہے. زہرا کا اللہ نے 9 نام رکھا ہے. اسی موقع پر پڑھ دوں گا. 9 نام ہے, جس میں نام ہے, نام صفت نہیں ہے, نام فاطمہ, اور اس میں صدیقہ. نام اسم و مسمہ کی بحث میں یہ ہوتا ہے کہ نام جس کا رکھا جائے تو ضروری نہیں کہ جو نام ہے تو اسی صفت کا ہو. جیسے مثال کے طور پر کسی کا نام ہو تو معذرت چاہتا ہوں, شجاع, شجاعت. نام تو شجاع ہے, چھپکلی سے ڈر جاتا ہے. نام تو شجاع لیکن چھپکلی سے ڈر جاتا ہے. نام عالم ہے, ایک لفڑا لے کا نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں. تو نام کچھ اور ہے, ذات کچھ اور ہے. اہل بیت کے لیے نہیں, جو ذات ہے وہی نام ہے. صدیقہ ہے تو صدیقہ ہے, صرف نام نہیں ہے, ذات بھی صدیقہ ہے.
अच्छा, सिद्दीका किसको कहते हैं? सच और झूठ में क्या फर्क है? सच की तारीफ क्या है? मजलिस हो रही है, सुबह हुई, एक साहब ने जो हो रहा था मीनो अन बगैर इजाफा किए बगैर घटाए बयान कर दिया, वो सच्चा है, वो सच्चा है। सच की तारीफ क्या है कि मुताबिक वाक़ई बयान हो, जो हुआ है उसका मीनो अन बयान कर दे। झूठ ये है कि जो हुआ था कुछ तो बयान कुछ और हो गया, ये झूठ है। तो सच बोलने के लिए वाक़ये का होना जरूरी है। पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे। वाक़या होगा, जीते रहो, वाक़या होगा तो बयान करेगा तो सच होगा। तो वाक़या पहले हो बयान बाद में हो। लेकिन जब ये लफ्ज़ अहले बैत से वाबस्ता हुआ और ज़हरा से वाबस्ता हुआ तो माना बदल गया। जो कह दे वो हो जाए, जो कह दे वो हो जाए। ना दर्जी था ना कपड़ा था, बच्चों से कहा दर्जी कपड़ा लेकर आएगा। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील बन के न जाना, दर्जी बन के जाना, इससे कि सिद्दीका है। अल्लाह तवज्जो फरमाए, बड़ा हसीन जुमला है। अल्लाह जाए, हाँ जा, तो अकेले जाए नहीं, कपड़ा लेके जा, जन्नत से कपड़ा उठा और लेके जा। जिब्रील ताज्जुब देख रहा है, क्या देख रहे हो जिब्रील? कहा मुझे समझ नहीं आती परवरदिगार। क्या क्या समझ नहीं आती? कहा कल जब तू आदम को बाहर कर रहा था, फरमाए, कल जब तू आदम को बाहर कर रहा था तो कपड़े उतर रहे थे, तो मैंने कहा था परवरदिगार छोड़ दे, कपड़े के साथ जाने दे, तो तूने कहा था जन्नत की चीज बाहर नहीं जाती। जन्नत की चीज बाहर नहीं जाती। आज क्यों जन्नत की चीज बाहर जा रही है? तो अल्लाह ने कहा तुझे जन्नत का मफहूमी समझ में नहीं आया। जन्नत कहते ही उसी को है जहां फातिमा सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बलंतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। वक्त काफी हो गया है। सुबह 4 बजे की मेरी फ्लाइट, 4 बजे में पहुंचना है और अभी यहाँ 11:15 हो गए। अगर आप इजाजत दें तो 2 लफ्ज कहूँ, वरना मसाइब पे आ जाए। नहीं थके हैं तो बोल दें, नहीं तो ऐसी सलवात पढ़ें कि मैं 2 लफ्ज पहुंचा दूं जहां तक मुझे ले जाने तक। हमारे रजा भाई जो है माशाल्लाह, तवज्जो फरमाएं। शहजादी दरबार में क्यों गई थी? बस यहीं तक लाना था आपको। क्यों गई थी? जब अहकाम शरिया बयान किया, नमाज क्यों वाजिब, रोजा क्यों वाजिब, हज क्यों वाजिब, ज़कात क्यों वाजिब, 70 गुनाह कबीरा का सबब बताया इस खुतबे में। तो वो कहता है बीबी आई क्यों है? ये हाकिम कहता है बीबी आई क्यों है? क्या तुझे नहीं पता कि मैं क्यों आई हूं? बस यही तक लाना था आपको। पलट के कहा हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैं क्या कहूं, आपके बाबा ही ने फरमाया है नहनु माशरुल अंबिया ला नरिसु वला नूरिस, हम गिरोह अंबिया न किसी को मीरास देते हैं न किसी से मीरास लेते हैं। शहजादी ने उसको 2 दलील से काटा। पहले पूछा दरबारियों से, ये बताओ तुम्हारे पास एक बेटी है और तुम्हारे पास एक दोस्त है, अहम बात पहले बेटी से कहोगे या दोस्त से? सबने कहा कि बेटी से कहेंगे। क्या ये हदीस बाबा ने मुझसे नहीं फरमाई? इससे कैसे फरमा दी? अभी भी नहीं पहुंचे। सिद्दीक ने दम तोड़ दिया। हाय हाय, लफ्ज़ सिद्दीक ने दम तोड़ दिया। यहाँ पे
जिसे जहरा झूठा कहे। उसके बाद बीबी ने फिर कुरान की आयत सुनाई। क्या कहा? अरे कुरान में लिखा है ववरस सुलेमान और दाऊद, सुलेमान की मिरास दाऊद को मिली। सुलेमान भी नबी, दाऊद भी नबी, मिरास देने वाला भी नबी, मिरास देने वाला भी नबी। पूरे कुरान पर यकीन है, आधे कुरान पर। फिर उसने हदीस फरमाई, फिर बीबी ने कुरान सुनाया। बीबी खजूर के चंद बाग का मुतालबा करने इन बनिया बकालों से नहीं गई थी। अरे जिसके सदके में कायनात बनी हो, जिसके महल में जन्नत हो, वो खजूर के बाग का मुतालबा मकसद नहीं था। मकसद इनके चेहरे से निकाब हटाना था। कैसे हटाया? कि जब बीवी ने कुरान की आयतें पेश की तो ये मुकाबले पर हदीस ले आए। ये वो लोग हैं कि जब कल रसूल कह रहे थे लाओ कागज कलम, हदीस लिखते हैं। लाओ कागज कलम, लाओ कागज कलम, हदीस लिखते हैं। तो ये कह के चले गए थे कि कुरान काफी है। आज जब मैं कुरान से दलील दे रही हूँ तो ये हदीस ला रहे हैं। इसका मतलब ये है इनका ईमान न हदीस पर है। बुलंदतर सलवात पढ़ें। बुलंदतर सलवात पढ़ें। लुत्फ आया हज़रात? यह है शहजादी का वो खुतबा जिसकी सिर्फ मैंने हेडलाइन पढ़ी। अजीम तरीन खुतबा है, लेकिन इतना बेगैरत हो जाएगा मुसलमान, इसकी उम्मीद नहीं थी। शहजादी जब वापस गई ना इस खुतबे के बाद घर में, तो अली को देख के बहुत रोई। बहुत रोई। जहरा से पूछा मौला ने, क्या बात है जहरा, आप इतना क्यों रो रही हैं? अली हमें झुठलाया गया। अली ये लोग इतना गिर जाएंगे मुझे उम्मीद नहीं थी। सुनोगे मसाइल बीबी के, इतनी गिर गए थे कि हमें उम्मीद नहीं थी। अली मैं खड़ी रही, बहुत देर तक खड़ी रही, किसी ने हमें बैठने को भी नहीं कहा। कितना ये बेगैरत माशरा था। आप इस शहर में, इस मुल्क में रहते हैं, अगर आप गुजरे ना, कोई औरत को देखें कोई बीमार है, तकलीफ में है, किसी भी कबीले से हो, किसी भी मजहब से हो, आप पूछ लें बीवी मदद चाहिए। इन्हें पता था कि जो आई उसकी पसली टूटी हुई है। बीवी बीमार है, इन्होंने बैठने को भी नहीं कहा। और ये जुमला मेरा है, तारीख बनी, तकरीबन अंदाजन मैं कह रहा हूं 2.5 घंटा खड़ी रही। एक बार कांधे पर हाथ रखे मौलाए कायनात ने कहा, जहरा अल्लाह के राह में ये इम्तिहान बहुत छोटा है। फिर बीबी ने अली को देखा और देख के फिर रोने लगी। पूछा क्या बात है? कहा अली मुझे पता है मैं बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी। अली मुझे तेरा ख्याल आ रहा है। मेरी जिंदगी में तो ये ख्याल कर रहे हैं
مجھے نہیں پتا کہ میرے بعد تجھ پہ کیا گزرے گی۔ علی نے کہا پھر کہا میں دیکھ رہی ہوں یہ زہرا سلام اللہ علیہ کا درد تھا کہ مدینے میں لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے، اور علی اگر تم سلام کرتے ہو لوگ جواب نہیں دیتے۔ آپ کو پتا ہے میں نے اسی لیے کہا اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو اس غم کو سناؤ۔ سلمان فارسی سے روایت ہے کہ جب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد امام حسن مدینے میں تھے، جب اس شخص کو دیکھتے تھے جس نے دروازہ گرایا ہے تو امام حسن علیہ السلام راستہ بدل دیتے تھے۔ تو سلمان فارسی نے پوچھا مولا اس کو دیکھ کے آپ راستہ کیوں بدلتے ہیں؟ تو امام حسن کہتے ہیں کہ سلمان کیا بتاؤ، جب اس کو میں دیکھتا ہوں نا تو میری ماں کا تڑپنا یاد آتا ہے۔ جزاکم ربکم رولو عزیزو، ایام فاطمہ کی آخری مجلس ہے، زہرا آپ کو اجر دیں گی، امام زمانہ آئے ہوں گے، امام زمانہ کا جملہ سنیں گے۔ علماء کہتے ہیں جب مولا یہ جملہ کہتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا۔ کیا کہتے ہیں؟ سلام اپنی ماں پر، میری جدہ زہرا پہ سلام، میری ماں پہ سلام۔ کہیں تم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ 18 سال کی عورت عصا کے سہارے چلتی ہے؟ اتنا ظلم کیا ہے اللہ۔ جناب زینب بیان کرتی ہیں میرا بابا میری ماں کی شہادت کے بعد 28 سال زندہ تھے، علی 28 سال زندہ رہے۔ ہر روز میں دیکھتی تھی کہ میرے بابا سر کو جھکاتے تھے، کچھ سوچتے تھے اور کہتے تھے ہائے زہرا۔ نہ جانے کون سی مصیبت تھی جسے علی پوری زندگی یاد رکھے۔ غیرت مند مجمع ہے، علی کے چاہنے والے ہو نا، زہرا کے غلام ہو، غیرت مند ہو۔ غیرت مند کو بہت تاریخ چبھے گی روایت، میں چاہتا ہوں اسے رلانے کے لیے پڑھتا ہوں، انہیں میرے کلیجی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کھل کے اس بی بی کا مسائل پڑھ سکوں۔ بی بی کی شہادت کے 25 سال کے بعد جب مولا کائنات کوفہ میں موجود تھے تو کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا ایک سوال کا جواب دیں۔ کیا سوال ہے؟ کیا غیرت مند مرد پر مصیبت کے وقت کب پڑتا ہے؟ سادات ہمیں معاف کر دینا، بہت سخت جملے۔ غیرت مند مرد پر مصیبت کا وقت سب سے بڑا کون ہے؟ مولا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مولا نے کہا تم بتاؤ کہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ خوددار انسان، اس کے بچے بھوکے ہوں اور اس بھوک کی بنا پہ خودداری کو توڑنا پڑے۔ مولا نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو لوگوں نے کہا مولا آپ ہی بتائیں کہ غیرت مند مرد پر سب سے مصیبت کا وقت کیا ہے؟ مولا نے نظر امین ہی بشمالے، مولا نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور قمر سے پوچھا حسنین تو نہیں ہے یہاں؟ حسنین تو نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ غیرت مندو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ کہتے ہیں غیرت مند مرد پر مصیبت کا وقت وہ ہے کہ جب وہ کسی وجہ سے گھر میں بیٹھا رہ جائے اور اس کی بیوی پر دوسروں کا ہاتھ اڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ گھر میں بیٹھا ہو اور اس کی زوجہ پر غیروں کا ہاتھ اڑ جائے۔ آیت اللہ میان جی کہتے ہیں کہاں ہاتھ اٹھا؟ سیدو سن نہیں سکتے ہو، میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ کہاں ہاتھ اٹھا؟ کہتے ہیں کہ جب وہ شخص دروازے پر آیا ہے، زہرا سے کہتا ہے مجھے اندر جانا ہے۔ بی بی نے کہا اندر نہیں آنے دیں گے، علی نہیں جائیں گے، آگ لگا دیں گے، دروازہ توڑ دیں گے۔
آیت اللہ میان جی جنہوں نے 12 کتابیں لکھی ہیں تقریباً شہزادی کی شہادت پہ، وہ یہ بات روایت کر رہے ہیں، میں نے ان سے سنا ہے، یہ بات مجلس میں سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بی بی نے دیکھا کہ کہیں اس کو وجہ نہ مل جائے دروازہ توڑنے کی، تو دروازے کا 2 پل تھا، بی بی نے ایک پل کھول دیا. یہ چاہتا تھا کہ اندر جائیں تو بی بی نے اپنا ہاتھ لگا دیا، کا کھولا ہے اتمام حجت کے لیے، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے کہا اب اپنا ہاتھ ہٹا لیں. بی بی نے کہا ہاتھ نہیں ہٹائیں گے. سنیں گے زمین اور آسمان نے کیا منظر دیکھا. اس ملعون نے کہا اپنے غلام سے کہ بی بی کے ہاتھ پہ تازیانہ مار. بی بی کے ہاتھ پر تازیانہ مار. وہ لکھتے ہیں کہ جو اس غلام کے ہاتھ میں تازیانہ تھا وہ خزیان کی لکڑی کا تھا، اور خزیان کی لکڑی کے چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں. وہ تازیانہ بی بی کے ہاتھ پہ پڑنے لگا. جب تک بی بی برداشت کر سکتی تھی برداشت کیا، دروازے کو بند کر دیا. اس کے بل کھڑی ہو گئی. دروازے پر اتنا دھکا لگا کہ دروازہ پہلو پہ گرا. آیت اللہ میان جی کہتے ہیں زینب نے جب یہ منظر دیکھا دوڑی دوڑی باپ کے پاس گئی، گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا بابا میری ماں کو بچا لو، بابا میری ماں کو. علی طرف رہے تھے. یہی وہ زینب ہے کہ جب جنازہ اٹھنے لگا، ماں کا جنازہ اٹھنے لگا، زینب نے علی کا دامن پکڑا. اے میرے بابا میری ماں کو نہ لے جاؤ. علی نے گلے سے لگا دیا. میں کہوں گا اے زینب آج آپ رو رہی ہیں تو گلے سے لگایا جا رہا. آئے کربلا کوئی تازیانے مارتا ہے، کوئی کوڑے مارتا. پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت، اس مجمع پر رحمت نازل فرما، اس بستی پر رحمت نازل فرما، اس بستی پہ بی بی کا کرم نازل فرما. جن لوگوں نے یہ فاطمہ میں مجلس کی ہے، فرصہ دیا ہے، پروردگار قبول فرما. ان مومنین مومنات کو، ان حاضرین کو بی بی کی شفاعت سے محروم نہ فرما. ہماری نسلوں میں اس ولایت کو قائم فرما. اس مظلومہ کے صدقے میں تمام جوانوں کی حفاظت فرما. جن علماء نے یہاں پہ اور کہیں بھی شرکت کی ان مجالس میں خدمت کیا، پروردگار علماء، ذاکرین، خطبہ، شعراء، مرثیہ خان، نوحہ خان، ماتم کرنے والے ماتمی، ہم بارگاہوں کی خدمت کرنے والے، اس ایام فاطمیہ میں جس جوانوں نے، جنہوں نے بھی جس طرح سے حصہ لیا ہے، لائیو پیش کرنے والے چینل والوں نے، پروردگارہ ان کی خدمات کو قبول فرما. دنیا میں ہمیں اس کا عوض کچھ نہیں چاہیے، بس جب تک زندہ رہ عزت و شرف کے ساتھ، موت آئے تو ان کی ولایت پر، فشار قبر کے وقت، حساب و کتاب کے وقت، محشر میں پروردگارہ بی بی کے کرم سے محروم نہ فرما. پروردگارہ اس پرسے سے امام زمانہ کو راضی فرما. حاضرین کے تمام مرادوں کو بی بی زہرا کے صدقے میں پورا فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ، بی بی زہرا کی مظلومی کا واسطہ،
جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرمائے، اور دوبارہ اس پرسے گمان زمانہ کی خدمت میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔